جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا عمل ہے. یہ ایک ایسی پری کا عمل ہے جو بہت ہی مشکلوں سے اور محنتوں سے حاصل کی جاتی ہے یا حاصل کیا جاتا ہے، اور بہت ہی پراسرار جسے لگا لیں عمل ہے، اور بہت تھوڑا سا مشکل بھی ہے. اس عمل میں ڈر خوف بہت آتا ہے. یہ عمل وہ کریں جنہوں نے پہلے پری کی حاضری کر لی ہو یا پری کا عمل کر لیا ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی فالتو جو ہے جس کا پہلا عمل ہے، فالتو میں کوئی ایسی غلطی نہ کیجیے گا جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو. یہ سلام قولاً من رب رحیم کا عمل ہے. اس کی بہت زیادہ جو ہے سختی آئی ہے، کیونکہ اللہ پاک کے کلام کی جس کلام سے اللہ پاک کی پری حاصل ہوتی ہے وہ نور کی پری ہوتی ہے. وہ شیطانی یا توبہ نعوذ باللہ کوئی ایسی پری یا عام پریوں میں سے نہیں ہوتی. یہ بہت ہی نایاب پری ہے. اس کی جتنی بھی آپ قدر کریں کم ہے. 14ویں کے چاند جیسا اس کا چہرہ ہے، اور 14ویں کے چاند کو یا چاند کی 11 تاریخ کو یا چاند کی جو 9 چندی جمعرات ہے، پہلی تاریخوں میں سے جو بھی پاک طریقے ہیں ان تاریخوں میں آپ یہ عمل کریں گے. 9 چندی جمعرات، جو چاند کی 11 تاریخ ہے، یا پھر چاند کی 14 تاریخ کو آپ یہ عمل شروع کریں گے. ٹھیک ہے، ویسے بہتر پہلا اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو 9 چندی جمعرات کو کریں، اور اگر آپ دوسرا عمل کر رہے ہیں تو پھر جو ہے چاند کی 11 تاریخ کو بھی عمل کر لیں، وہ بھی بابرکت ہوتا ہے. لیکن یہ عمل وہ لوگ کریں گے جو پہلے سے دوسرے عمل میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں. عمل کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے سلام قولاً من رب رحیم حصار قائم کر کے پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ، اور جتنے بھی شرائط پہلے آپ کو بتائے گئے ہیں ان شرائط کو مد نظر رکھ کے آپ عمل شروع کریں گے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. عمل مکمل تنہائی میں، یکسوئی میں، اور اپنے آپ کو عمل کے اندر غائب کر کے آپ عمل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس عمل کے دوران سب سے پہلے آپ کو بہت خوفناک چیزیں نظر آئیں گی. ایک دیو نظر آئے گا، اور جو بہت بڑی تلوار لے کے کھڑا ہوگا. وہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا، خوف دلانے کی کوشش کرے گی یہ پری، لیکن آپ نے بالکل بھی اس پری سے پریشان نہیں ہونا، بالکل بھی اس پری سے خوف نہیں کھانا. یہ سلام قولاً من رب رحیم کی پری ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ ان جو بھی یہ چیزیں اگر آپ کو خوف دلاتی ہیں تو سمجھے آپ کامیابی کی طرف ہی ہیں. آپ انشاءاللہ جتنے دن کا یہ عمل ہے آپ ضرور کامیاب ہوں گے اللہ کے حکم سے. آپ نے بالکل بھی اس جو ہے پری سے نہیں ڈرنا، یا اس کے جو بھی کار ہیں یا طریقہ کار ہیں آنے کے، اس سے بالکل بھی نہیں ڈرنا. جیسے ہی یہ پری حاضر ہوگی، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی خوبصورت، اتنی پیاری یہ پری ہے. 40 روز کا عمل ہے. آپ نے سلام قولاً من رب رحیم 1100 مرتبہ عشاء کی نماز کے وقت آپ نے ادا کرنا ہے، اور 40 دن تک یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ 40ویں روز جب آپ آخری آیات ادا کریں گے تو یہ پری حاضر ہوں گی. سب سے پہلے بادشاہ پرستان ہوگا، وہ نور کا حالہ ہوگا. آپ اس کے ساتھ ہی یہ پری بھی حاضر ہو جائیں گی. ایک بادشاہ ہوگا اور ایک پری ہوگی. تو آپ بادشاہ جو ہے آپ کو یہ پری عطا کرے گا. آپ ان کا شکریہ ادا کرنا، سلام پیش کرنا، ادب سے سلام کرنا، اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان بادشاہ سے کہیں کہ ان پری کو آپ کہہ دیں کہ جو بھی ہم بات کہیں گے اس کی فرما برداری اور اطاعت کریں گی. ٹھیک ہے، اور ان سے وعدہ لے لیجئے گا، اور حاضر ہونے کا طریقہ بھی انشاءاللہ ان سے پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کو بتا دیں گے. اور ہو سکتا ہے بادشاہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہو کہ وہ آپ کو ایک انگوٹھی تحفے کے طور پہ دیں گے. وہ انگوٹھی آپ نے سنبھال کے رکھ لینی ہے. جیسے ہی اس انگوٹھی کو آپ رگڑیں گے یا کسی کپڑے سے صاف کریں گے تو انشاءاللہ بادشاہ حاضر ہوگا، اور پری تب حاضر ہوگی جو آپ طریقہ ان سے پوچھیں گے کہ آپ تب کیسے حاضر ہوں گی، وہ طریقہ آپ کو بتا دے گی. سوچ سمجھ کے عمل کیجئے گا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ عمل، حصار کے ساتھ عمل، جو بھی طریقے آپ کو بتائے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اگر آپ کمی پیشی چاہتے ہیں عمل میں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اور جو بھی آپ ان سے کام کہیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے طرح طرح کے ایسے نایاب کام کرتی ہے جس کی آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی آپ کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، نقصان پہنچانے کے لیے
اگر کوئی آپ حکم دیں گے تو وہ کام نہیں کرے گی. اگر آپ کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں تو بنعوذ باللہ یا کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھائی اس چیز سے دور رہیں اور ان عملیات کے خزانوں سے دور رہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور جو میری اجازت کی ویڈیو ہے اس ویڈیو کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے. اجازت کا طریقہ سن لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے غلطی آپ نہ دہرائیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم فرما دے. اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے اور آپ کو عملیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب فرمائے. آمین ثم آمین. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسی نایاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے. یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا ہے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے. عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں. عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا. عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو. جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں. اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں. جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ کرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے. حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر. 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے. یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے. رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے. وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے. کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے. اور
اگربتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اسی لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے، یہ چھری گاڑی ہے، یہ چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے، وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے۔ جو بھی آپ کو میں شاید بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں۔ اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں، اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں۔ غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے؟ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے۔